ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 منٹس ود ایم ٹی لکھنوی کی 17ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں زیر کی مشق کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر زبر زیر کے ساتھ مل کر جو لفظ، شبد اور ورڈز وجود میں آتے ہیں اور نورانی قاعدے میں جو مشق کے نام سے لکھے گئے ہیں ان کو پڑھیں گے، ان کو سیکھیں گے اور اپنی ہندوستانی زبان میں اور انگریزی زبان میں ان کے کیا معنی بنتے ہیں وہ جانیں گے۔ اس کے بعد پھر پیش کے ساتھ، جسے ضمہ اور رفع کہتے ہیں، انہی حروف کو پڑھیں گے اور پھر ان کلمات کو، ان ورڈز کو اور ان الفاظ کی مشق کریں گے جو انہی تینوں حرکتوں سے مل کر یا 2 حرکتوں سے مل کر وجود میں آئے ہیں، اور ان کے معنی بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی اس 17ویں سیشن میں وہی زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ، یعنی کسرہ، رفع، یا یوں کہہ لیں جر اور رفع، یا کسرہ اور ضمہ، یعنی زیر اور پیش کے ساتھ ان حروف کی اور ان سے بننے والے کلمات کی مشق ہم کریں گے اور سیکھیں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں زیر کی تختی کے ساتھ، زیر کے سبق کے ساتھ۔ یہ زیر کا سبق ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، یعنی زیر کی آواز اے، بے، تے، سے کے انداز میں نہیں نکالی جائے گی کہ جس کا متبادل حرف ہندی میں اے ہے اور انگریزی میں بھی اے ہے۔ تو زیر کی آواز اے کی طرح نہیں نکالی جائے گی بلکہ ہندی کی ای کی طرح نکالی جائے گی اور انگریزی کی ای کی طرح نکالی جائے گی۔ جب انگریزی کی ای کو اکیلے بولا جائے تو حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ح زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر زی، را زیر ری، ز زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، ہندی والا ہا، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ی۔ آپ نے دھیان دیا ہوگا، نہیں دیا ہو تو دھیان دیں کہ یہاں شروع میں انہوں نے الف زیر ای لکھا ہے، لیکن الف، واو، یا یہ حروف علت ہیں۔ الف کے اوپر نیچے زبر زیر پیش ہو تو یہ حمزہ اس وقت ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خالی الف آواز بڑھانے کے لیے آتا ہے، جیسے یا ساکن آواز بڑھانے کے لیے آتی ہے زیر کی آواز، واو ساکن پیش کی آواز بڑھانے کے لیے آتا ہے، ایسے ہی الف بھی ایک طرح سے یعنی حرکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ایک
اپنے طور پر واو ساکن یا ساکن کی طرح کہنا چاہیں تو الف ساکن، یعنی حرکت کے بنا، الف ساکن مطلب حرکت کے بنا، تو اس وقت یہ زبر کی آواز کو بڑھانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش ہم پڑھیں تو اس وقت بھلے یہ الف کی صورت میں لکھا ہو لیکن اصلاً یہ حمزہ ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائے۔ اب رواں پڑھتے ہیں اسی کو، یعنی اسپیلنگ کے بنا، اسپیل کیے بنا، تہجی ہجے کیے بنا سیدھے سیدھے پڑھتے ہیں کہ زیر لگانے کے بعد کیا آواز بن رہی ہے۔ تو ای، بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی، ری، ری، زی، سی، شی، صی، ضی، طی، ضی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ی۔ اب یہ زیر اور زبر سے ملا کر کچھ حروف تیار ہوئے ہیں جن کی یہاں پر مشق کرائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم زبر بھی پڑھ چکے ہیں اور زیر بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے ابیلی، ردیفہ، حمیدہ، شہیدہ، بخیلہ، سخیرہ، رحیمہ، لاعبہ، شریبہ، عمیلہ، بریقہ، خطیفہ، جزیعہ، سقیمہ، غشیہ، نسیہ۔ انگریزی میں معنی لکھ دیے گئے ہیں اور اردو ہندی میں یا اپنی ہندوستانی زبان میں ابل کے معنی اونٹ کے، ردیفہ کے معنی پیچھے بیٹھنے کے، حمیدہ تعریف کرنا، شہیدہ گواہی دینا، بخیلہ کنجوسی کرنا، سخیرہ مذاق اڑانا، رحیمہ رحم کرنا، لعبہ کھیلنا کودنا، شریبہ پینا، عمیلہ کام کرنا، بریقہ چمکنا، خطیفہ اچک لینا، جزیعہ بے صبری دکھانا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا، سقیمہ طویل البیمار ہونا، بیماری کا لمبا ہونا یا دیر تک بیمار رہنا، غشیہ کور کرنا، کسی چیز کو ڈھانک لینا یا ڈھانپ لینا، نسیہ بھول جانا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ان حرفوں کی زیر کی صحیح آواز نکالنے پر دھیان دیں گے، اور یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے، پھر سے ہم دہرائے دے رہے ہیں کہ زیر کے لیے پازیٹیو ایگزامپل لیں تو ہندی کا ایک حرف ہے ای، یہ ہے معروف آواز، جسے کہتے ہیں معروف آواز ای۔ اور مجہول آواز کیا ہے تو ہندی ہی سے لے لیں، اس کی بھی مثال اے، تو ہندی میں ہے اے، تو اے یہ آواز عربی میں مجہول کہلاتی ہے، یعنی غلط آواز ہے یہ، اور صحیح آواز وہ ای کی آواز ہے۔ انگریزی زبان کے الفابیٹ میں زیر کی آواز رکھنے والا حرف ای ہے، جو اے بی سی ڈی کے بعد آتا ہے۔ تو چاہے انگریزی کا حرف ای ذہن میں رکھیں یا ہندی کا حرف ای ذہن میں رکھیں، آواز یہی نکلے۔ آواز انگریزی کے اے جیسی اور ہندی کے اے جیسی نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ آواز پورے قرآن کریم میں صرف ایک جگہ آئی ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں، جو 12ویں پارے میں ہے۔ سورہ ہود صفحہ نمبر 226، 12ویں پارے میں آیت نمبر 41 میں یہ آواز آئی ہوئی ہے مجریہا لفظ کے اندر۔ تو را کے نیچے دیکھیے کھڑا زیر ہے، اور اس کو تھوڑا سا بڑا کیے لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے دکھ جائے۔ یہ دیکھیے اس کے نیچے کھڑے زیر کو ایک خاص انداز میں دکھایا گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پر زیر کی آواز انگریزی کے اے اور ہندی کے اے کی طرح نکالتے ہیں، مجرے ہا۔ تو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ بس آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں آپ سب سے کہ آپ حضرات ان کلپس کو بچوں کے درمیان اپنے گھروں میں شیئر کریں گے، ان کلپس کی طرف ان کو راغب کریں گے کہ ان کو دیکھو اور ان سے سیکھو، اور جو بڑے بھی قرآن صحیح پڑھنے کے کا شوق رکھتے ہیں اور درد رکھتے ہیں ان کے درمیان بھی ان کلپس کا پرچار کریں گے اور ان تک یہ کلپس پہنچائیں گے۔ بس اسی گزارش کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔